بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میرے بھائیو، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ہی ورکر تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، مگر ان کے ساتھ میری ہمدردیاں ہیں۔ عمران خان کے لیے میری ساری دعائیں ہیں، میری ہمدردیاں ہیں، ہماری امید ہے عمران خان۔ مگر دو باتیں ایسی میں آج کرنا چاہتا ہوں جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ عمران خان کے دو فیصلے جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، اس نے ایسا کیوں کیا۔ یہ بات ٹھیک ہے، اس کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ جو بھی یہ اس لیول پر جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے، جو وہ فیصلہ کرتا ہے، جو انفارمیشن کی بنیاد پر جن انفارمیشن کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ انفارمیشن اسی کے پاس ہوتی ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہوتی، تو وہ انہی کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ عمران خان نے خود کہا کہ مجھے پتہ چل رہا تھا کہ باجوہ کیا کر رہا ہے۔ تو میرے اچھے بھائی، میرے محترم، میرے لیڈر، جب تمہیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ بندہ یہ حرام زدگی کر رہا ہے، تو کیوں نہیں تو نے اس کو ہٹایا؟ کس چیز کا انتظار کرتا رہا؟ اگر تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ امریکہ کے ساتھ مل کر یہ کچھ کر رہا ہے، تیری اطلاع اگر نہیں مل رہی تھی اطلاع، یہ بھی ایک طرح سے یہ اس پر بھی سوال ہے کہ کیوں نہیں اطلاع مل رہی تھی کہ تو وزیر اعظم تھا۔ اگر مل رہی تھیں تو پھر کیوں نہیں کچھ کیا؟ اس بندے کو یہاں تک کیوں پہنچنے دیا، کیوں پنپنے دیا؟ جب اس کی ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا تو اس وقت تو ہم بھی دیوانے تھے، جیسے آپ کہہ رہے تھے، ہم بھی پیچھے تھے، اب بھی آپ کے پیچھے ہیں۔ تو اس وقت یہ کھوسہ صاحب جو چیف جسٹس تھے غالباً، انہوں نے موقع بھی دیا، وہ ہمیں بڑا برا لگتا تھا اس وقت۔ یہ دیکھیں جی، یہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے، یہ آرمی چیف کے سب بارے میں کیا کہہ رہا ہے، تو ہمیں وہ برا لگتا تھا، حالانکہ اس بندے نے موقع دیا تھا کہ سنبھل جاؤ، دیکھ لو اچھی طرح۔ لیکن ہم نے سب نے مل کر اس کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا، قانون بنایا۔ اچھا، ایک بڑا آدمی ہے نون لیگ کا، اس نے بڑی اچھی بات کی۔ اس نے کہا کہ جب نون لیگ نے بھی اس کو بھرپور طریقے سے ووٹ دیا تو عمران خان کو سمجھ جانا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا کہ یہ ووٹ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیا ہوا ہے کہ اس سے چند دن پہلے یہ عمران خان، یہ نواز شریف بونک رہا تھا جاب باجوہ پر کہ تو نے کیا، تو نے وہ کیا، اور اس کی بیٹی بھی بونک رہی تھی کہ یہ ادارہ نہیں ہوتے، دو بندے ادارہ نہیں ہوتے، یہ ان کے اندرون خانہ ان کے ساتھ معاہدہ کر رہا تھا زبیر عمر کے ذریعے، یہ بات چل رہی تھی۔ عمران خان تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، کیوں نہیں پتہ چلا؟ اگر پتہ چلا تو کیوں نہیں سد باب کیا؟ مجھے اب تیری والدہ کی بات بھی وہ یاد آتی ہے، شوکت خانم کی، اللہ کروٹ اسے رحمت سے نوازے، کہ میرے بچے کا کیا بنے گا، اتنا سادہ ہے۔ یار تو واقعی اتنا سادہ ہے، اتنا بولا ہے کہ یہ جو تیرے سامنے ہو رہا تھا، تو جیسا بندہ آپ اتنا صاف دل ہے تو دوسروں کو بھی ویسے سمجھ لیا، تو نے باجوے پر اعتبار کر لیا، وہ دھوکہ دے رہا تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ چلے، یہ تو بات ہو گئی ہے۔ میں اب بھی آپ کے بیان پر ہی کہ یہ جو لندن پلان ہے، یہ عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان ہوا، بڑے تعجب کی بات ہے، مجھے بڑے عجیب لگا۔ یہ سب کو پتہ چل رہا تھا اس وقت، جو باجوے کی ہی لیگسی کو لے کے آگے چلے گا، وہی سب کچھ ہوگا۔ جس کا مجھے دکھ، اس کی وعدہ خلافی کا نہیں مجھے دکھ، مجھے یہ ہے کہ عمران خان تو نے اس کے وعدے پر اعتبار کیوں کیا؟ ڈاکٹر عارف علوی صدر پاکستان کے کہنے یا درمیان میں آنے کی وجہ سے اس نے آپ کو کہا کہ میں نیوٹرل ہو کر چلوں گا، میں کسی سائیڈ نہیں لوں گا، سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، اور آپ نے اس پر اعتبار کر لیا۔ یار جب اس بندے کو نواز شریف پوائنٹ کر رہا ہے، اور کیا چاہیے تھا ثبوت آپ کو، آپ پھر اس پر اعتبار کیوں کر لیا؟ بات وہی آتی ہے، ممکن ہے کہ وہ اس وقت ایسی مجبوری ہوگی، آپ نہیں کر سکتے ہوں گے۔ یہ اتنا تکڑا آدمی تھا، اتنی پاور تھی کہ یہ زبردستی آرمی چیف بن گیا۔ اس کے بننے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے وعدے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے بارے میں تو یہ باتیں سب بھی جانتے ہیں، کر رہے ہیں، سب جانتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ آپ نے اس کے وعدے پر اعتبار کر لیا کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، میں غیر جانبدار رہوں گا۔ تو بس مجھے یہ دو فیصلے، آپ کیا سمجھیں میں کوئی آپ کا تنقید کر رہا ہوں؟ نہیں خان صاحب،
کیا کرنی تنقید، آپ ہی ہمارا سب کچھ ہے، آپ ہی ہماری ساری امیدیں ہیں، ہم نے کس سے امید لگانی؟ کون ہے اور کوئی نظر آتا ہے؟ لوگ بھائیوں آپ جو سن رہے ہیں آپ بتا دیں کوئی اور نظر آتا ہے؟ ہمارے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سارے ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے بیٹھ کر وہ کہتے ہیں آئیں جی مذاکرات کریں۔ کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ کیا کرنا ہے؟ کیا سوچنا ہے؟ کیا ملک کا بن رہا ہے؟ جو بجٹ آیا ہے، اب آگے جو مہنگائی آ رہی ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، لالے پڑے ہوئے ہیں جانوں کے کہ آگے کیا بنے گا ہے۔ تو یہ جو جس طرف لے کر جا رہے ہیں ان کو کیا پتا، ان کو کیا فکر ہے، ان کو کیا فکر ہے؟ ہاں، آپ کر رہے ہیں، آپ بھگت بھی رہے ہیں، اتنی گرمی ہے، چلے ہمیں تو پنکھا نصیب ہے، کولر نصیب، جہاں آپ ہیں بیٹھے ہوئے وہاں پنکھا بھی خراب کر دیتے ہیں۔ آپ جس طرح کی زندگی میں رہیں، آپ جو کر رہے ہیں برداشت، وہ آپ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیں کیا کریں، کچھ نہیں سمجھ آتی، لیکن بہرحال انشاءاللہ میں اتنا نا امید نہیں ہوں، امید ہوں انشاءاللہ ظلم کی رات ایک دن ختم ہوگی، انشاءاللہ ضرور ختم ہوگی۔ ہوئی ہیں، پہلے بھی ہوئی ہیں، اتنا ظلم ہوا ہے، فرعون آیا، نمرود تھا، اور اس کے بعد یہ بڑے بڑے جو انقلاب آئے ہیں، تو یہ اندھیری رات ہی تھی جو اجالے میں بدلی، تو انشاءاللہ یہ بھی اجالے میں بدلے گی انشاءاللہ۔ تو بس میں صرف یہ تھا کہ تو نے یہ یار دو بندوں پر جو اعتماد کر لیا، اعتماد ان کی بات پر اعتماد کر لیا، نہیں جی میں نیوٹرل رہوں گا، تو مجھے بنانے دیں، کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اس کا مطلب ڈال سکتے تھے آپ رکاوٹ، تو آپ نے جو نہیں ڈالی، یہ اس کا نقصان دیکھ لیں، اپنا نقصان دیکھ لیں، پارٹی کا نقصان دیکھ لیں، وہ بھی اپنا تیرا ہی ہے، پاکستان کا نقصان دیکھ لیں کتنا ہو گیا، کس طرح ہو گیا۔ تو بس میں یہی بات عرض کرنا چاہتا تھا، اور کیا کہنا تھا میں نے، کیا کہہ سکتا ہوں؟ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے، دعائی کر سکتے ہیں، رحم تو اس نے تقاضے جو ہے اس کے مطابق ہی ہوتا ہے، ایسے رحم نہیں ہوتا بیٹھے بٹھائے دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، نکلنا پڑے گا، بولنا پڑے گا، کہنا پڑے گا، لوگوں کو کنونس کرنا پڑے گا، بس یہ کریں گے تو پھر ہی ہے، اس کے رحم ہونے کرنے کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے، نا امیدی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے سب سے جو خوش آئند بات ہے، یہ جو جج ہیں چند کھڑے ہو گئے، یہ ہمارے لیے بہت ٹھنڈی ہوا کا، اس حبس کے ماحول میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ہے۔ بس ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، یہ جو لڑ رہے ہیں بیچارے، نہ جانے ان پر کتنا دباؤ ہوگا، کہ اندازہ تو ہوتا ہے نا، تو یہ ان پر کتنا دباؤ ہوگا، یہ بیچارے کس طرح کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو یہ بھی عیاشی کر سکتے تھے، یہ بھی ڈالر بھرے ہوئے ویگو ڈالے لے سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، اب بھی کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے۔ یہ ہیں جنتی لوگ، یہ ہیں بشتی لوگ، ان کی زیارت کریں، آپ جنتیوں کی زیارت کریں گے ہیں، تو یہ ان سے کچھ امیدیں ہیں ہمیں۔ وہ اوپر خبیث آدمی دو بیٹھے ہوئے ہیں، بہت گندے غلیظ آدمی ہیں، کیا کہیں، الفاظ ہی نہیں ہیں۔ جس طرح سے عامر فروخ ہے، کہ یہ ہے، اللہ ان کی قبروں کو آگ لگائے، یہی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ بھی ان پر لعنت بھیجیں، ہونا تو کچھ نہیں ہے ایسے، لعنتیں بھیجنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے، صرف اپنی محبت کا اظہار ہے۔ وہ ہم کریں جو کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کل یہ بھی نہ کر سکیں، کچھ بھی نہ ہو سکے، لوگوں کو آگاہ کریں ان کی خباثتوں سے، نہ جانے ان کی کیا کمزوریاں ہیں، یہ کیوں اتنے اندھے ہو گئے ہیں، بہرے ہو گئے ہیں، کوئی مفاد نہیں نظر آتا ان کو ملک کا، لوگوں کا، کس عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بس میں یہ بات ہی کرنا چاہتا تھا دراصل عمران خان صاحب کے حوالے سے، اللہ اس کی بھی آسانیاں فرمائے، بندہ ہماری امید ہے بس، اور کیا کہوں میں، وہ ہماری امید ہے، اللہ ہماری امید کو نہ توڑے، اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو بس یہ ہے کہ آگے ان لوگوں پر اعتبار کرنا، بڑا، یہ بہت نقصان دیتا ہے، ٹرسٹ میں بندہ مارا جاتا ہے، اعتماد میں بندہ مارا جاتا ہے۔ واجپئی نے جو تیرے ساتھ کیا تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا، پھر اس کا لایا ہوا یہ بندہ، پیچھے نواز شریف کا لایا ہوا بندہ، پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کیا کرے گا، بہرحال وہی بات ہے کہ مجبوری ہوگی، پھر کیا کیا جا سکتا تھا، تو مجبوری ہوگی، بہرحال یہ بات میں کرنا چاہتا تھا۔ باقی لوگوں کے لیے بھی ذرا آپ ٹرسٹ خیال سے کریں، میں بھی ایسا ہی بندہ ہوں، ٹرسٹ جو بولتا ہے سمجھتا ہوں یہی سچ کہہ رہا ہے، اس کی بات کو مان لیتا ہوں، کر لیتا ہوں، نقصان بھی اٹھا لیتا ہوں۔ تو بس یہی بات میں نے آپ سے عرض کرنا تھی عمران خان کے حوالے سے۔ لوگ بہت بہت بکواس کرتے ہیں، پروپیگنڈا ہے سب کچھ۔ دیکھیں اب مجھے دیکھیں قاضی فائزہ کا میں بھول گیا کہ ووڈا کو اس نے معافی دے دی جو اس نے بکواس کیا،
ہیں وہ ایک دولت کا بگڑا ہوا بچہ، ہیں دولت مندوں کا بگڑا ہوا بچہ، وہ ججوں کی پگڑیاں چھاڑ رہا ہے، فٹ بال بنا رہا ہے، ہاں جی، تو اس کو معاف کر دیا، اور وہ جو چینل والے ہیں ان کو توہین عدالت دے دی۔ یار وہ کتنا گندا آدمی ہے، کس قدر غلیظ آدمی ہے۔ اس گندے غلیظ آدمی کو، گندگی کے کیڑے کو یہ نہیں پتہ کہ جس بندے نے، جنہوں نے، جس ادارے نے فیصل وڈو سے پریس کانفرنس کروائی، انہوں نے ہی ان چینلوں کو کہا کہ اس کی پریس کانفرنس چلوائی، پیچھے تو ایک طاقت ہے۔ تو تمہیں اتنا نہیں پتہ چل رہا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں عرض کر چکا ہوں، یہ مشتعل کرتا ہے، لوگوں کو اشتعال دلاتا ہے، معاشرے میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ اس کے بیانات، اس کے فیصلے، اس کا سب کچھ جو کرتا ہے نا، یہ مشتعل کرتا ہے، انتشار پیدا کرتا ہے، یہ اس طرح کا بندہ ہے۔ بہرحال اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔